بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ رات کے اس دیر گئے آپ نے زحمت کی اور ہماری دور پر تشریف لائے. ایک اہم موضوع اور اہم مسئلے پر گفتگو کرنا تھی. وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی مہینوں سے کورم ڈسٹرکٹ کے راستے بند تھے. 2.5 ماہ سے اوپر ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ 7-8 مہینوں سے یہ علاقہ اس وقت مشکلات کا شکار تھا اور پھر مشکلات دن بدن بڑھتی چلی گئیں یہاں تک کہ راستے بند ہو گئے, دوائیاں ختم ہو گئیں, غذائیہ جناز ختم ہو گئی, لوگ آ جا نہیں سکتے تھے, اوورسیز وہاں پھنسے ہوئے تھے, طالب علم پھنسے ہوئے تھے, کوئی باہر سے نہیں جا سکتا تھا اور اس طرح سے گویا ایک غزہ کا منظر پیش کر رہا تھا اور حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے. تو پھر دھرنا شروع کیا گیا تاکہ ان مظلوموں کی آواز بنا جائے. اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ من اصبح لم یهتم بامور المسلمین فلیس بالمسلمین. مسلمانوں کی اگر مشکلات میں اگر کوئی توجہ نہیں دیتا تو مطلوبہ مسلمان نہیں ہے, یا جس نے کسی انسان کو مظلوم کو فریاد بلند کرتے سنا اور اس کی مدد نہیں کی وہ رسول پاک کی نگاہ میں مطلوبہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب ظلم دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے. لہذا پورے پاکستان کے اندر, دنیا کے اندر, مختلف ممالک میں ان مظلوموں کی آواز میں آواز ملانے کے لیے احتجاجات کیے گئے, دھرنے دیے گئے, جو کراچی سمیت پورے انٹیریئر سندھ کے اندر مختلف علاقوں میں تھے, بلوچستان میں, کوئٹہ میں بھی تھے اور علاقوں میں, اسی طرح سے گلگت بلتستان کے سر ترین علاقوں میں وہاں پر ابھی بھی دھرنا جاری ہے, وہاں دھرنے تھے, سکردو میں, گلگت میں وہاں, اور اسی طرح سے کشمیر میں, مظفر آباد میں اور علاقوں میں, پھر یورپ کے اندر, UK سمیت مختلف جنیوا میں اور یورپین کنٹریز کے اندر, آسٹریلیا میں, امریکہ میں احتجاجات ہوئے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سب نے زحمت اٹھائی, خواتین, بچے, بوڑھے, جوان, حتیٰ بیمار بھی ان دھرنوں میں آئے. لیکن ایک افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ کراچی کے پرامن دھرنوں کو وہاں کی فاشسٹ حکومت نے ظلم کا نشانہ بنایا. انہیں کس نے حق دیا تھا کہ سیدھی گولیاں مار کے لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھینا جائے؟ یہ خدا کے مجرم ہیں, یہ پاکستان کے قانون اور آئین کے مجرم ہیں. انہوں نے عوام کی جان و مال کی حفاظت تو کجا, سیدھی گولیاں مار کر ان سے زندہ رہنے کا حق چھینا ہے. ان فاشسٹ حکمرانوں نے فاشسٹ وزیر اعلیٰ, اس کا فاشسٹ وزیر داخلہ اور اس کے فاشسٹ انتظامیہ چلانے والے, جنہوں نے بات چیت نہیں کی, پرامن دھرنے والوں کو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, انہیں قتل کیا اور پھر دھمکیاں دینے لگے. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت, پیپلز پارٹی والوں کے لیے, بلاول بھٹو کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے چہرے پر بے گناہوں کے خون کو ملا ہے اور آپ اس سے پیچھے نہیں چھڑا سکو گے. اور ہم باقاعدہ اس خونخائی کریں گے, ہم کورٹ میں جائیں گے, ہم نہیں چھوڑیں گے ان بے گناہوں کے خون کو اور جنہیں زخمی کیا گیا ہے. میں جو لوگ اس عزیز کو, شبیہ حیدر زیدی جو بے گناہ مارا گیا, مظلوموں کی حمایت میں گھر سے آیا تھا, 3 بچوں کا باپ تھا, اس کے گھر والوں کو تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں, اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں. جو زخمی ہیں ان کی شفا یابی کی دعا کرتا ہوں. اور اسی طرح سے تمام شخصیات کا, علماء کا, مسلمان, غیر مسلمان, ہمارے اہل سنت علماء بھائی, اور اسی طرح سے اقلیتیں, اور اسی طرح ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح سے میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز کو دنیا تک پہنچایا, ان بہرے حکمرانوں تک پہنچایا تاکہ یہ سنیں پاکستان خلق خدا کیا کہہ رہی ہے. آپ یقین کر لیں کتنا مشکل ہے یہ وقت کہ نیو ایئر نائٹ میں ان لوگوں نے کراچی میں, چونکہ جشن ہونا چاہیے نا نیو ایئر نائٹ کا, لہذا جشن کس سے منایا گیا؟ بے گناہوں کے خون سے منایا گیا. کالک ملی انہوں نے اپنے منہ کے اوپر, اس کا جواب دینا پڑے گا ان کو. لہذا میں نے پہلے بھی کہا بلاول بھٹو صاحب اس کی تحقیقات کرائیں, نہیں تو ہم باقاعدہ کورٹ میں جائیں گے, FIR کٹوائیں گے اگر وہ اقدامات نہیں کرتے تو. یہ ذہن میں رکھ لیں, ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ العزیز. لہذا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جب وہاں پر دستخط ہو گئے ہیں, وہاں پر کوہاٹ میں دونوں فریقین نے سائن کر دیے ہیں, اور شکر خدا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا. اب
اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے بال حکومت کے کورٹ میں ہے، انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ہمیں میرا مطالبہ ہے کہ اب سستی نہ کی جائے اور اس پر فوری امپلیمنٹیشن شروع ہو، تاکہ پاکستان کی جو دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اس سے بچیں۔ پہلے ہی پاکستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت برا حال ہے، دنیا میں بدنام ہے، اور پھر اپنے لوگوں کو سیج میں کر دینا اور مشروط کر دینا کہ تمہارے راستے تب کھولیں گے جب تم معاہدہ کرو۔ بے شک تمہارے بچے مرتے ہیں مرے، معصوم بچے مرتے ہیں مرے، جو عذاب تم پر آتا ہے آئے، جو تکلیف آتی ہے تم پر آئے۔ لہذا یہ ایک مجرمانہ سوچ تھی جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ یہ بھی جواب دیں سارے کے سارے۔ امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے، اس میں اب کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا میں، چونکہ آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہاں جرگے کے جو وہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا پورے پاکستان کے سب لوگوں کا، ہر ایک کا، علماء کا، شخصیات کا۔ آپ یقین کر لیں، خود سوچیں کہ یورپ کے اندر اس وقت سردی ہے، وہاں لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہوئے تھے، احتجاجات کر رہے تھے، پورے یورپ میں، امریکہ میں، یونائٹڈ نیشن کے سامنے احتجاج کیے لوگوں نے۔ لہذا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پاکستان میں اپنے تمام دوستوں سے، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اور بھائیوں سے، بزرگوں سے، علماء سے، شخصیات سے جو بھی اس وقت دھرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسا کہ وہاں کے جرگے والوں نے بھی آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے اور دھرنا ختم کرنے کا کہا ہے، میں دھرنوں کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اس میں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو کرم ایجنسی کے کرم ضلع کے اندر ہیں، انجمن ہے، انجمن حسینیہ ہے، انجمن تحریک حسینی ہے، اور اسی طرح سے وہاں کی جو باقی ادارے ہیں، کور کمیٹی ہے دھرنے کی، اور انور فیڈریشن ہے، ویلفیئر ٹرسٹ ہے، انور کمیٹی، باقی سارے جتنے بھی ہیں، جو وہاں لوگ ہیں وہ بھی سارے پورے پاکستان کے مظلوموں کے حق میں بیٹھنے والے ان بیدار مغز انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب